اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہمارا وہی عقائد کے بارے میں ایک مسئلہ جو آپ نے پوچھا کہ ہر بندہ کہتا ہے جی یہ عقیدہ اپنا اپنا ہونا چاہیے۔ ہر بندے کا اپنا عقیدہ نہیں، اپنے عقیدے سے مراد ہے اگر قرآن و سنت کے اور انبیاء کی، معصومین کی سیرت اور ان کے عقائد کے مطابق ہے تو عقیدہ ٹھیک ہے۔ اگر ان سے ہٹ کر ہے تو پھر اس میں تو یہ سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ پھر تو ہر آدمی کا اپنا عقیدہ ہے، حتیٰ کہ ان کے پاس دلیلیں ہیں، حتیٰ کہ مشرکین کے پاس جو وہ عقیدہ رکھتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہ کپڑے اتار کر وہ کہتے تھے ہم ان کپڑوں میں طواف نہیں کرتے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے۔ عقیدہ رکھتے تھے، دلیل بھی رکھتے تھے، حتیٰ کہ اب پیچھے چلے جائیں، شیطان نے جب حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیا تو اس نے باقاعدہ دلیل دی ہے کہ مجھے آپ نے آگ سے خلق کیا ہے اور آدم کو مٹی سے خلق کیا۔ دلیل بھی تھی، اللہ کو دلیل دے رہا کہ عقیدہ پھر ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ اللہ جانتا ہے کہ مٹی افضل ہے یا آگ افضل ہے۔ ہاں جی، عقیدہ جو کہتے ہیں نا، یہ عام آپ سوال کرتے ہیں، اکثر یہی کہتے ہیں جی اپنا اپنا عقیدہ، ہر کسی کا اپنا عقیدہ۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن وہ اپنے عقیدے کا ذمہ دار ہے۔ اور عقیدہ کیسا ہے؟ خراب رکھا ہے، ٹھیک ہے، خدا کو خدا مانا ہے، اس کی صفات، اس کی ذات، ان کی وہ ساری، اللہ کو اللہ مانا ہے یا اس کا کوئی شریک ٹھہرایا ہے یا اس صفات میں اس کا شریک ٹھہرایا ہے۔ رسول کو رسول مانے، وہ معصوم ہے، وہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، اللہ اسے نبی بنا کر مثلاً ہے علم دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ عقیدہ وہی ہونا چاہیے کہ جو انبیاء کا 1,24,000 انبیاء کا توحید پر عقیدہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اللہ کے توحید پر عقیدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، وہ تو حضرت ابراہیم سے جبریل نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں، تو کہا مدد کی ضرورت ہے لیکن تیری نہیں، جس کی خاطر جا رہا ہوں ہے جی وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اتنا یہ عقیدہ توحید کی اصل اللہ کی ذات ہے۔ لہذا عقیدہ بیٹے علی رضا وہی ٹھیک ہے کہ جو انبیاء کے عقائد کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، جو خدا کی ذات پر عقیدہ ٹھیک ہو، اس کی صفات پر عقیدہ، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، مارتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا عقیدہ اپنا اپنا سے مراد یہ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اس کا عمل بھی ٹھیک ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا عمل بھی، عقیدہ اپنا تو شیطان کا بھی اپنا تھا، یہ جتنے مشرکین، پھر آپ یہودیوں کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ان کا بھی اپنا عقیدہ، ان کے پاس دلیلیں ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو 3 خداؤں کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، دلیلیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ کا کون والد ہے، دکھائیں آپ سے۔ اللہ قرآن میں ہے، مثلا کہتا ہے کہ آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ تو عقیدہ اپنے سے مراد ہے کہ وہی عقیدہ اتھنٹک، پکا، صحیح، درست ہے، جس کے بعد عمل اس کا درست ہوگا، کہ پہلے عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، کہ جو انبیاء کا عقیدہ ہے، جو قرآن نے عقیدہ بیان کیا ہے، ہمیں متنبع کیا ہے، ہمیں کیا ہے متوجہ کیا ہے کہ ائمہ معصومین کا عقیدہ ہے۔ ایک شخص آیا اور امام رضا علیہ السلام کے سامنے اس نے وہ اتنا جھکا کہ رکوع کی حالت میں ہو گیا، تو امام نے فرمایا اس حالت میں یہ کیفیت بنانا، رکوع کی حالت فقط اس خدا کے سامنے ہے۔ یعنی یہ عقیدہ ہے کہ اتنا تواضع، انکساری فقط اس، میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، معصوم نے فرمایا کہ یہ فقط خدا کے سامنے ہے۔ یہ عقیدہ بتایا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا عقیدہ جنت پر، جہنم پر، قبر پر سوال و جواب ہوں گے، ہے جی، وہ نبوت پر عقیدہ، اللہ کی عدالت پر ہے،
عقیدہ امامت پر عقیدہ وہی درست ہوگا کہ جو قرآن و سنت اہل بیت کی سیرت انبیاء کے عقائد کے مطابق ہوگا تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ اپنے سے مراد ہے کہ اپنا عقیدہ قرآن کے ساتھ ملا ہے، اپنے عقیدے کو انبیاء کے عقائد کے ساتھ ملا ہے، اپنے عقیدے کو معصومین کے عقائد کے ساتھ ملا ہے۔ جو معصومین خدا کی تعریف کرتے ہیں، قیامت کی تعریف کرتے ہیں، نبوت کی، امامت کی، ہدایت کی، جی اس کے مطابق اگر عقیدہ ہے کتابوں کے مطابق تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔